بندے سے بندے کا گمان اپنی جگہ پر، آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے معلوم نہیں، میں آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوں وہ آپ کو بھی نہیں معلوم۔ یہ تو بندوں کا گمان ہے، لیکن بندہ رب سے جو گمان رکھتا ہے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو آسان مت سمجھے۔ یہ دماغ کے گھوڑے جب دوڑتے ہیں اس پر کنٹرول بھی تو نہیں ہوتا ہے، کہاں تک جائے گی گمان۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان تمہارے پاس آتا ہے گمان کے راستے سے، تم سوچنے لگتے ہو آسمان کو کس نے بنایا، یہ سوچ ہی تو ہے، تمہارا دل جواب دیتا ہے اللہ نے بنایا۔ زمین کو کس نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ چیزیں سوچتے جاتے ہو اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اور یہ جب دماغ کے گھوڑے دوڑنے لگے تم نے اس کو نکیل نہیں تھامی تو یہ لے کر کے جاتا ہے دماغ، اخیر میں یہ گمان ڈالتا ہے پھر اللہ سے پہلے کیا تھا، یا پھر اللہ کو کس نے بنایا۔ یہاں آ کر کے تمہارے ایمان پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے اور تم شش و پنج میں رہ جاتے ہو۔ خود سے اگر کچھ سوچ کر فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے پہلے ایسا تھا یا اللہ ایسا تھا، نعوذ باللہ، تو کفر ہو گئے۔ ایک گمان کے راستوں کو آزاد چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اسی لیے میاں ہم اور آپ تو چھوڑیں، اولیاء کی بات بھی چھوڑیں، امت کے جو سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے وہ صحابہ تھے، سب سے اعلیٰ، قیامت تک پیدا ہونے والوں میں جو سب سے اچھے تھے اللہ نے ان کو صحابی رسول بنا۔ صحابہ کرام بات کر رہے تھے آپس میں کس مسئلے میں، تقدیر کے بارے میں، تقدیر کے متعلق بات کریں۔ تقدیر کے بہت سارے مسئلے، اس میں دماغ کی گرہیں ایسی آزاد ہو جاتی ہے، بندہ سوچنے لگ جاتا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے۔ یہ یقین ہے کہ نہیں آپ کا تقدیر؟ اور تقدیر کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یعنی جو کچھ اچھائی یا برائی زندگی میں ہو رہی ہے اللہ نے اس کو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا، یہ تقدیر ہے۔ اب بندہ یہاں سوچنے لگتا ہے اگر پہلے سے لکھا ہوا تھا تو مجھے تو وہی کرنا ہے جو وہاں لکھا ہوا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ گناہ کرتا ہے اس کے بعد بولنے لگتا ہے تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، کچھ بھی کرے گا اور اس کے بعد یہ گمان کرنے لگے گا کہ وہاں تو لکھا ہوا تھا میں ایسا کر رہا ہوں۔ تقدیر کے مسئلے ایسے ہیں کہ بعض لوگ سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ میاں اگر اللہ نے پہلے سے لکھا ہے تو پھر بندے کا کیا قصور ہے اس میں جو گناہ کرتا ہے، اور اگر پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر تقدیر نہیں ہے۔ ان مسائل میں گفتگو کرتے کرتے، گمان کرتے کرتے بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ کچھ فرقے بھی بن گئے اسی بات، جبریہ، قدریہ۔ اب میں یہاں پر اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ اس مسئلے میں گفتگو زیادہ نہ کرو، تو عام لوگ تو چھوڑیں۔ اب ظن کی قسمیں میں بتا رہا ہوں، گمان کی وہ 4 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قسمیں اس کی بیان کی۔ پہلا گمان حرام ہے، دوسرا گمان واجب ہے، تیسرا گمان مستحب ہے، اور چوتھا گمان یعنی نہ اس کے اوپر گناہ مباح ہے۔ اس کی قسمیں ہیں جس میں سے پہلا گمان جو حرام ہے، اور ایک گمان کو تو انہوں نے کفر بھی کہا۔ پہلا گمان حرام، یہ سوچتا رہ جائے صرف اللہ کے متعلق ہے یہ سارے گمان کہ میں گنہگار ہوں اور اللہ مجھے سزا دے کر ہی رہے گا، اللہ مجھے عذاب ہی دے گا، یہ سوچتا رہے صرف اور صرف، تو امام ابو بکر جساس رازی فرماتے ہیں یہ گمان حرام ہے۔ رب قہار ضرور ہے، رب جبار ضرور ہے، لیکن غفار بھی ہے اور ستار بھی۔ تم نے اگر صرف یہی گمان کیا کہ مجھے سزا دے گا، مجھے سزا دے گا، تو یہ گمان حرام ہے۔ اس پر مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آتی ہے۔ ان کا گمان کیسا تھا؟ سوچتے تھے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں، کہتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے سے زیادہ، ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔
یہاں بھی نہیں ہوگی وہاں بھی نہیں ہوگی، رحمت نے سزا آواز دی۔ ہاں گناہوں کے متعلق ہمیں تو گمان ہے کہ سزا ہوگی، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، یہ گمان ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں گمان اعلیٰ رکھو، اور رب تعالیٰ کے متعلق جب گمان کرنا ہو تو حدیث قدسی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ اب تمہارا ہی یہ تمہاری مرضی ہے، اور حدیث کا آگے کا ٹکڑا بھی ہے فَلْيَظُنُّ مَا شَاءَ بِي، بندہ جو چاہے میرے بارے میں گمان کر لے۔ تم سخت قسم کا خدا گمان کر کے بیٹھے ہو، سختیوں کا سلوک ہو جائے۔ اسی لیے میں نے اس سے قبل بھی ایک بار کہا تھا، جب کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں، مرے ہوئے انسان کو اٹھانے سے پہلے تک وہ گھر والوں کو سب دیکھتے رہتے کون کیا کیا بول رہا، اور اس کی ساری رپورٹ لے جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے، آج اس گھر میں ایک جان کو ہم نے لیا، وہ لوگ میرے متعلق کیا گمان کر رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اے مولا فلاں کہہ رہا تھا کہ میرے گھر پر بڑا ظلم ہو گیا، میرا عزیز بچہ لے لیا، میرے گھر پر ایسی چیز آفت آ گئی، سب باتیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انہوں نے جیسا میرے متعلق گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا سلوک کروں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر کسی گھر سے فرشتے جاتے ہیں جو نیک لوگوں کا ہوگا، رب تعالیٰ پوچھتا ہے یہاں کیا کہا جا رہا تھا میرے متعلق، کیا سوچا جا رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا ان کے گھر پر بڑی غم کی بات تھی، بڑی مصیبت تھی، ان کے باپ کا انتقال تھا، لیکن ہر کوئی کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس سے بہتر ان کو نعم البدل دنیا میں دوں گا اور اس سے بہتر آخرت میں عطا کروں گا۔ تو اللہ کریم کے بارے میں گمان کیا رکھنا ہے، یہ بھی غور و فکر کے ساتھ۔ یہ ظن حرام سے بچو، ظن کفر سے بچو، اور ظن واجب ہے ایک جو فقہ کے مسئلے ہیں، یہ احادیث جس کو ظنی احکام کہا جاتا ہے وہ سب یہاں پر ڈسکس کریں تو آپ کے اوپر سے باؤنس چلا جائے۔